ماؤں سے کئی زیادہ ہے۔ دنیا میں کتنی بھی ممتا ہے، کتنا بھی پیار ہے، کتنا بھی رحم ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، صرف ایک حصہ جو اللہ نے ماں کے اندر ڈالا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ایک زہریلا جانور سانپ جو کسی کو ڈستا ہے تو اس کے زہر سے انسان مر جاتا ہے، وہ زہریلا انسان بھی اپنے بچے کو پیار کرتا ہے۔ اور ایک چنگاڑنے والا، چیر پھاڑ کھانے والا شیر، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں درندہ، اس کے اندر بھی اللہ نے ممتا رکھی ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے کتنے کے خوفناک جانور کیوں نہ ہو، اللہ کی صرف وہ ایک حصہ محبت و ممتا جو اللہ نے انسانوں میں اور دنیا میں رکھی ہے، جس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا کیا عالم ہوگا کہ ہم تو دنیا میں صرف ایک ماں کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ یہ تو ایک حصہ ہے، 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہوا ہے، جس میں اللہ اپنی رحمتوں کا اظہار اپنے بندوں پر کرتے، اور میرے عزیزوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی میں جو رمضان دیا ہے، ہمیں اس کو وصول کرنے کی اور اس کو صحیح طرح سے گزارنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ وہ تھے جو پچھلے سال تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ سال نہ صحیح اگلے سال اچھے سے روزہ رکھ لیں گے، اچھے سے گزار لیں گے، لیکن زندگی نے انہیں ساتھ نہ دیا۔ اور اللہ اتنے رحیم ہیں، اللہ اتنے کریم ہیں، بارہا اپنے بندوں کو ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ بندہ کسی بھی طرح وہ کامیاب ہو جائے اور کسی بھی طرح میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے، اگر تو گناہ کرتے کرتے تھک چکا ہے اور تیرے گناہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ دنیا کی جتنی خلا ہے ان ساروں سے بھر گئے، اور پھر جو اس کی مقدار ہے وہ آسمانوں تک پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد تو میرے پاس میری بارگاہ میں آ کر دو آنسوں کے قطرے ٹپکا کر اور سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے، اے میرے بندے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عبدالواحد رحمۃ اللہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ دریا کا سفر کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے آج کی طرح نہیں تھے اس زمانے میں، وہ جو سفر ہوتا تھا وہ ہوائیں بعض مرتبہ وہ کشتی کے رخ کو موڑ دیتی، جب وہ رخ سے مڑ جاتے تو ایک دن کا وہ ایک ہفتہ بھی ہو سکتا تھا، اور 2 دن میں پہنچنے کے بجائے 5-6 دن بھی ہو سکتے تھے، بعض مرتبہ کئی مہینے ان کے اسی سفر میں لگ جاتے۔ تو ایک مرتبہ اس سفر میں نکلے تو سمندر میں تیز ہواؤں نے، طغیانی نے ان کی کشتی کے رخ کو موڑ دیا، اور پھر وہ ایک جزیرے کی طرف گئے۔ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا کہ اس جزیرے پہ جا کر انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، تاکہ تیز ہوا چل رہی ہے، کشتی پلٹ بھی سکتی ہے۔ گئے، جا کر انہوں نے اپنے سارے ساتھیوں سمیت وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنایا، اور دیکھا تو ایک شخص وہاں پر موجود ہے جو ایک بت کی پوجا کر رہا ہے، جو پرستش کر رہا ہے۔ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تم تو ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو پھر اس شخص نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ یہ تم کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ جل جلالہ امن والوں نے بتایا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تم کو کس نے بتایا؟ تو کہا کہ ہم سب کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، انہوں نے ہمیں اس کی رہبری کی اور بتایا ہے، اللہ نے ان پر قرآن مجید نازل کیا، اور وہ پھر دھیرے دھیرے ان سے قریب ہوتا گیا۔ اور پھر جب رات کو سونے کا وقت آیا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تم نے کہا کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے اور رات کے وقت بھی ہوتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور کہا کہ پھر کیا تمہارا خدا سوتا ہے؟ تو پھر انہوں نے جیسے ہی اس بت پرست نے یہ سوال کیا تو شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الکرسی پڑھی،
آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ تم کیسے بندے ہو کہ تمہارا خدا جب وہ سوتا نہیں ہے تو تم بندے ہو کر سو رہے ہو؟ تو پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوا، اور جب یہ کلام پاک پڑھا گیا تو وہ رونے لگا۔ اور پھر اس کے بعد جب جو سمندر کی جو طغیانی تھی، جو موسم تھا وہ نارمل ہو گیا، تو پھر وہ دوبارہ واپس جانے لگے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بت پرست ہے اور یہ سمندر کے ایک جزیرے میں موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ضرورت مند بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ سارے قافلے والوں سے کہ سب اپنے پاس جو کچھ ہے جمع کرو تاکہ ہم اس کو دے کر جائیں، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کی خاطرداری بھی ہو جائے گی۔ تو پھر وہ سارا پیسہ جمع کر کے اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ لو بھائی، یہ تم ابھی مسلمان ہوئے ہو، یہ رکھو اپنے پاس، یہ پیسے رکھ کے تم اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ تو اس نے بڑا بہترین جواب دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا یقین اتنا کمزور ہے، تو میں نے 40 سال اس سمندر میں گزارے اور اس میں ایک بت کی پرستش کرتا تھا، تب میرے خدا نے مجھے رزق سے محروم نہیں کیا، اور آج جب میں ایک اللہ پر ایمان لایا ہوں تو اللہ مجھے کیسے رزق سے محروم کر سکتا ہے؟ تو اللہ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مزاج تھا کہ جب تک ان کے یہاں کوئی مہمان نہیں آ جاتا وہ کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ ایک دن ایسے ہی ہوا کہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی مہمان نہیں آ رہا، اور اتنے میں ایک مہمان آیا، مجوسی تھا، وہ دسترخوان پہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب کھانے کے لیے بیٹھا تو حضرت ابراہیم نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، اور اس سے بھی کہا کہ ایسا کرو تم بھی اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں تو مجوسی ہوں، آتش پرست ہوں، آپ کی پوجا کرنے والا ہوں، میں تو نہیں لے سکتا۔ حضرت ابراہیم کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے دسترخوان سے اڑ جاؤ۔ تو آتش پرست چلا گیا اٹھ کے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے ابراہیم، ایک وہ بندہ جو کئی سالوں سے آپ کی پوجا کرنے والا تھا، کبھی ہم نے اسے رزق میں محروم نہیں کیا، اور ہم اسے ہمارے دسترخوان سے ہمیشہ کھلاتے رہے۔ آج صرف ایک دفعہ تمہارے دسترخوان پہ آ کے بیٹھا اور اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو تم نے اس کو رزق سے محروم کر دیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس آدمی کو بلا بھیجے، وہ فوراً دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ کیا ماجرا؟ اس نے کہا کہ نہیں بیٹو پہلے کھاؤ بعد میں بتاتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ وہ بندہ جو کئی سالوں سے آپ کی پوجا کرنے والا تھا، اس پر میں نے کبھی اپنا دسترخوان بند نہیں کیا۔ ایک دفعہ تمہارے دسترخوان پر آ کر تمہاری شرط اگر اس نے نہیں مانی تو تم نے اسے محروم کر دیا۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا۔ تو جیسے یہ بات سنی تو فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ کی ذات وہ بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس دور میں ایک بادشاہ تھا اور اس میں ایک عابد تھا بہت بڑا، جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا اور اللہ کا بڑا مطیع و فرمانبردار تھا۔ بادشاہ کو جب جیسے ہی پتا چلا کہ ایک شخص ہیں جو بڑے بڑے عابد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، انہوں نے بلا بھیجا کہ آپ ایسے کرو کہ ہمارے محل میں آ جاؤ۔ آپ جنگلوں میں جا کر عبادت کر رہے ہو، تنہائی میں جا کر عبادت کر رہے ہو، ایسا کرو اس تنہائی کو چھوڑو اور آ کر ہمارے محل میں آ کر عبادت کرو، اور اس کی وجہ سے ہمارے محل میں بھی برکت ہوگی اور یہاں بھی رونق ہوگی، یہاں بھی بہار ہوگی۔ تو اس عابد نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے محل میں آ نہیں سکتا۔ بادشاہ کی بات انکار کر دی۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل میں آنے سے تم انکار کر رہے ہو،
اور وہاں تمہارے لیے سہولتیں کم ہیں، یہاں تو سہولتیں زیادہ ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ کہا کہ کیا سوال؟ بادشاہ سلامت، اگر آپ تصور کر کے دیکھیں، میرے اس محل میں رہتے ہوئے اگر آپ نے کبھی مجھے آپ کی باندی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا، یا آپ کی ملکہ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ جیسے یہ بات سنی تو بادشاہ بہت غصہ ہو گیا، اور غصے سے اس نے کہا کہ تم عابد ہو کر کیا بات کر رہے ہو؟ اگر اس طرح کرو گے تو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ تو عابد کہنے لگے کہ بادشاہ یہی فرق ہے، میں جس خدا کے دربار میں بیٹھتا ہوں اور جس جگہ بیٹھ کر میرے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس جگہ بیٹھنے سے دن میں کئی مرتبہ مجھ سے میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے، لیکن میرا اللہ کبھی مجھے رزق سے محروم نہیں کرتا، میرا اللہ کبھی مجھے وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، وہ کبھی مجھے سماعت سننے سے محروم نہیں کرتا، کبھی دیکھنے سے محروم نہیں کرتا۔ اور تمہارا دربار تو ایسا ہے، میں نے ابھی جرم کیا بھی نہیں، صرف میں نے بس بات کہی ہے اور تم تو مجھے سزا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، وہ بڑی کریم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا ہے۔ اور اس مہینے میں انسان وہ اپنی زندگی کو بدلے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ ایسا نہیں کہ میری زندگی میں 40 رمضان آ گئے، میری زندگی میں 50 رمضان آ گئے، لیکن پھر بھی میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج آدمی اگر حج کو جاتا ہے، 40 دن حج کو جاتا ہے، اور اس میں بڑی مشکل سے حج کے کتنے دن ہیں؟ 5 دن صرف حج کے، 5 دن حج کے ہیں، اور انسان جب حج سے فارغ ہو کر آتا ہے اور آنے کے بعد اور اس کے زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حج کو جا کر بدل گیا، نمازی بن گیا، روزے دار بن گیا، رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنے والا بن گیا۔ میرے اور آپ کی زندگی میں نہ جانے کتنے رمضان آگے گزر چلے گئے، اور صرف 5 دن وہ اس ماحول میں جا کر اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، تو ہم 30 دن اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور صرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر عبادت کر لیے تو بس کافی ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، ہمیں اس رمضان جیسے مقدس مہینے میں اپنی زندگی کو بھی بدلنا ہے۔ اور یہ جو عشرہ گزرا ہے اور جو دوسرا عشرہ بھی چل رہا ہے، پہلا والا عشرہ وہ رحمتوں والا تھا، اللہ کی رحمتیں بے شمار ہم پہ برس رہی تھی، اور اس کی رحمت سے جس نے بھی حصہ پا لیا، اللہ اس دوسرے عشرے میں اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اللہ بلکہ اس سے بڑھ کر اگر کوئی اتنا اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد لیا تھا، ان رحمتوں سے اگر اس کی مغفرت اگر نہیں ہوئی ہوگی، اللہ ایک تیسرا عشرہ اسے نصیب کر رہے ہیں، جو سارے رمضان کا نچوڑ ہے، جو سارے رمضان کا خلاصہ ہے۔ ان 2 عشروں سے بھی بڑھ کر اس کی فضیلت ہے۔ یقیناً سارے دن برابر ہیں، ساری راتیں برابر ہیں، لیکن چند دن اور چند راتیں ایسی ہیں اللہ نے اس کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھی ہے۔ یہ جو آگے آنے والا عشرہ ہے، جس میں اللہ جل جلالہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور وہ شب قدر جانتے بھی ہو کیا چیز ہے؟ اللہ فرمانے کہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ شب قدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جس شخص کو شب قدر مل جائے اور جس شخص نے شب قدر کو پا لیا اور اس میں عبادت کر لی، گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے بھی زائد حصہ اس نے اللہ کی عبادت میں لگا لیا۔ تقریباً 83 سال گویا کہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے یہ اس لیے نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند لوگوں کا تذکرہ ہوا، حضرت حزقیل کا، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا،
اور پھر بنی اسرائیل کے چند لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، 1000 سال اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ آج ہماری زندگی مختصر سی ہے، 60-70 سال ہے، ہمیں اللہ کے راہ میں جہاد تو کیا، ہمیں مسجد کو صحیح سے آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہاں اس نے 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور ایک نوجوان کا تذکرہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک عابد ایسا تھا جس نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی، ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرات صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری عمریں تو بڑی مختصر ہیں، اگر ہم ساری زندگی بھی اگر عبادت کر لیں تب بھی ان کے زندگی کے آدھے حصے کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ اللہ بڑے مشفق ہے، بڑے رحیم ہے۔ اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا کہ پچھلی امتوں نے جس ثواب کے حصول کے لیے 1000 سال لگائے ہیں، تم صرف اس ایک رات میں عبادت کر لینا، اللہ تمہیں 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج اس کی کمی ہے، فقدان ہے لوگوں میں، اس ثواب کے حصول کی، عبادتوں کے کرنے کی کمی وہ دھیرے دھیرے محسوس ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تو مسجدیں وہ بہت ہی زیادہ بھری ہوئی ہوتی، ہر کسی کے ہاتھ میں کلام پاک ہوتا، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی اور زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا۔ دھیرے دھیرے یہ فقدان ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ اور جب رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی انسان کے دل پر اور انسان کے دماغ پر جب غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کو دور کرنے کے لیے کہ انسان وہ جو اس کے ساتھ ضروریات لگے ہوئے ہیں، اللہ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس کے لیے وہ کھانا بھی ضروری ہے، سونا بھی ضروری ہے، پینا بھی ہے اور بہت ساری ضرورتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ کفار مشرکین یہی اشکال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہا کرتے تھے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے یہ کیسے رسول ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ان پہ نازل ہوا ہے اور فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، یہ تو کوئی الگ نہیں، یہ تو ہمارے سر کے انسان نظر آتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آپ کہیے لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، ہاں انسان کی خصوصیت ہی ہے، اللہ نے اس کے ساتھ ضروریات رکھی ہیں، اسی ضروریات کے ساتھ اسے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن جب انسان حد سے زیادہ ضروریات میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رمضان کا آخری عشرہ اسے نصیب کرتے ہیں اور پھر اللہ اسے ایک اور عبادت اس میں اسے نصیب کرتے ہیں، اعتکاف جیسی عبادت اللہ اسے نصیب کرتے ہیں۔ کہ مساجد جو بنائے گئے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم سے عہد لیا کہ وہ بیت اللہ کی صفائی کا اہتمام کریں، کس کے لیے؟ للطائفین، اللہ کے گھر کے طواف کرنے والوں، والعاکفین، اور اس میں رکنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، کہ انسان ساری دنیا سے ہٹ کر کہ چند وقت کے لیے وہ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے۔ اعتکاف وہ انسان کے زندگی کے روٹین کو توڑنے کے لیے، جس طرح دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ پرفیکٹ زون یہ انسان کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، کہ انسان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میرا جو کام ہے، میرا جو جاب ہے فلاں کمپنی میں میرے لیے کمفرٹ ہے، وہ بھی فلاں سے بھی میری بنتی ہے، فلاں سے بھی بنتی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور وہ کسی طرح کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو ایک روٹین بنا ہوا ہے۔
تو کبھی کبھار انسان کو ترقی کرنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اسے سوچنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو کمفرٹ زون ہے اس سے ہٹا کر وہ کچھ ایکسٹرا کرنے جائے، جس میں اسے ڈر ہے کہ میں اس میں کامیاب بھی ہو سکتا ہوں یا ناکام بھی ہو سکتا ہوں، تب جا کر اس کی ترقی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ جل جلالہ و نوالہ انسان اپنی زندگی میں ایک نظام، ایک روٹین بنایا ہوا ہے کہ صبح سے شام تک مجھے یہ کرنا ہے، صبح میں دکان کھولنا ہے، فلاں چیز کرنا ہے، فلاں جانا ہے۔ اللہ اس کو توڑنے کے لیے دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے کہ تم اس کو توڑو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر 5 مرتبہ میرے گھر کے پاس آؤ تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ ایسے ہی جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو ہمیں بھی ایک نظام بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں فلاں کرنا ہے، یہ چیز کرنی ہے، فلاں چیز کرنی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کو توڑ کر کبھی میرے گھر پہ آ کر بیٹھو، آ کر اعتکاف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو نبوت کے ملنے سے پہلے آپ غار حرا کی طرف جاتے تھے اور غار حرا میں جا کر آپ عبادتیں کرتے تھے، اور آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس موقع پر آپ کم کھاتے تھے، کم پیتے تھے، کم سوتے تھے، اور آپ اللہ کی عبادتوں میں لگ جاتے تھے، تنہائی اختیار کرتے کہ جیسے انسان جب اپنی دنیاوی زندگی میں بھی جب اس کے اوپر بہت ساری پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں، انسان سوچتا ہے کہ مجھے سکون چاہیے، اور اس سکون کے لیے وہ پلاننگ اور منصوبہ بناتا ہے کہ کہیں گھومنے کے لیے جاؤں، کہیں پھرنے کے لیے جاؤں۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو اتنے پریشان ہیں اور ان کے اوپر اپنے کام کا اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اتنا پریشر اور اتنی پریشانی ان پر ہوتی ہے، وہ کبھی 1 دن 2 دن جب انہیں صحیح طرح سے رہبری نہیں ملتی، باوجود مسلمان ہونے کے وہ کسی ایسے آشرموں میں، کسی غیر مسلم کی جگہوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر یوگا وغیرہ میں اور ان کے وہ جو ایکسرسائز ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بہت زیادہ پریشانی ہے اور ان کو ریلیکس، ان کو جو ہے وہ سکون چاہیے، سب سے ہٹ کر اور اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو اور اپنی نوکری کو تھوڑے وقت کے لیے انسان وہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے۔ اور بہت ساری ایسی جگہیں بھی موجود ہیں کہ لوگ اس میں بلاتے ہیں اور ان کی بہت ہائی فیس ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ فیس آپ کی ہوگی، آپ یہاں آئیں گے تو یہاں آنے کے بعد آپ وہ اپنا موبائل فون بھی استعمال نہیں کریں گے، کسی کو باتیں نہیں کریں گے، بلکہ جو آپ کو کہا جائے گا آپ اس کو کریں گے تاکہ وہ فریش ہو کر جائے۔ یہ دنیا کے جب دنیا کی تھکان محسوس ہوتی ہے تو لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو جب دینی معاملے میں انسان کا دل نہ لگے، عبادتوں میں وہ لذت نہ ملے، نماز اس کے اوپر بوجھ بن جائے اور پھر قرآن مجید کا پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے اور دین کا ہر حکم اس کے لیے بوجھ لگنے لگے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، اور اگر تیرے اوپر پریشانیوں کے مصائب کا وہ بوجھ بھی اگر ہو، چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو، میرے در پر آ جاؤ اور میرے در پر آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے سارے مسائل کو حل کر دوں گا۔ اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں غار حرا میں جا کر آپ نے کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر آپ 40 دن تک آپ وہاں گئے، ساری آبادی سے ہٹ کر آپ وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور مشغول رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر پہلی وحی نازل آئی اور وحی نازل ہونے کے بعد آپ جب مکی زندگی میں رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا آپ نے ہجرت کیا، ہجرت کے بعد جب تک آپ مدینے میں رہے ہر سال آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ اور اس اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، انسان ساری چیزوں سے ہٹ کر یہاں آئے گا اور گویا کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں آ کر کہے گا، اے باری تعالیٰ سارے لوگوں سے، اے اللہ ہم نے اپنے معاملات کیے، اے اللہ کسی سے دھوکہ ہوا، کسی سے نقصان ہوا، اے باری تعالیٰ آج تیرے در پہ بیٹھا ہوں، اے اللہ میرے مسائل کو حل کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں کبھی اعتکاف کا آپ نے ناغہ نہیں کیا، ہر سال آپ رمضان کے آخری عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ بعض روایتوں میں ہے ایک مرتبہ آپ نے پورا رمضان کیا،
اور ایک مرتبہ آپ نے 20 دن کیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے آخری عشرے کا ہر سال آپ نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے معنی اپنے آپ کو روکنا اور اپنے آپ کو ایک جگہ وہ جمع لینا مضبوطی کے ساتھ۔ تو میرے عزیزوں، رمضان کی جو اہم عبادتیں ہیں ان میں سے ایک روزہ ہے، تراویح ہے، اور ان میں سے ایک اہم عبادت اعتکاف بھی ہے۔ الحمدللہ روزہ سارے تو اس کا اہتمام کرتے ہی ہیں، اور تراویح جتنے روزہ رکھتے ہیں اس کا کچھ حصہ چھوڑ کر الحمدللہ وہ بھی تراویح پڑھ لیتے ہیں، لیکن جتنے لوگ روزہ اور تراویح پڑھتے ہیں اس سے کئی کم وہ بڑی مشکل سے اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ اعتکاف یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کان کحجتین وعمرتین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کی۔ ایک آدمی حج کے لیے جائے تو اس کے لیے کتنا خرچ لگے گا، کتنا پیسہ لگے، کتنا وقت لگے گا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لو، تمہیں حج کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں عمرے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صرف 1 دن کا اعتکاف کیا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور 1 خندق اتنی اس کی مسافت زمین و آسمان کے خلا کے درمیان کے برابر ہے۔ یعنی جب انسان اعتکاف میں آتا ہے اور اپنے روح کو اور اپنی روحانیت کو پروان چڑھاتا ہے اور اپنی روح کو مضبوط کرتا ہے تو پھر اس سے گناہوں کا صادر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا یقینی طور پر اس نے شب قدر پا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور دیکھا تو 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور آپ جب جھگڑا ختم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں شب قدر کے متعلق بتانے آیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن ان لوگوں کے جھگڑوں نے مجھے اس کو بھلا دیا، اس کی تعین ہٹا دی۔ پیغام تو یہ تھا کہ جھگڑا وہ انسان کے بڑے عظیم چیزوں کو بھی محروم کر دیتا ہے، بڑے بڑے خیر سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ پیغام اللہ کے رسول نے دیا کہ جھگڑا وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعین اس لیے ہٹا دی گئی، اگر متعین کر دیا جاتا کہ شب قدر 15 کو ہے، شب قدر 25 کو ہے، شب قدر 27 کو ہے، اگر متعین کر دیا جاتا تو پھر سارے انسان صرف 1 دن عبادت کر کے باقی تمام دنوں کا چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی شخص اس دن بھی اگر عبادت نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا ملامتی محسوس کرتا۔ اس لیے شب قدر کی تعین ہٹا لی گئی، اور وہ شب قدر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر من آخر رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ شب قدر کو تلاش کرو۔ ابھی جو آنے والی منگل ہے کہ جس میں 20واں روزہ ہوگا، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے گا وہاں سے پہلی تاخیرات شروع ہوگی، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ طاق کہتے ہیں سنگل کو، جفت کہتے ہیں ڈبل کو، جیسے 2، 4، 6 یہ جفت ہے طاق، 1، 3، 5، 7 کو کہتے ہیں۔ یہ جو طاق راتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو، اور جس شخص کو شب قدر مل جائے تو سمجھو اس نے اپنی ساری زندگی گویا کہ اس نے عبادت میں گزار دی، 83 سال گویا کہ اس نے عبادت میں گزار دی۔ تو اعتکاف اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے شب قدر کو پا لیا، اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا۔ اور اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے سنت، ایک ہے نفل، ایک ہے واجب۔
واجب اعتکاف یہ ہے کہ انسان، جیسے کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، دن متعین نہیں کیا، تو اب کسی بھی دن روزے کے ساتھ اسے اعتکاف کا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے دن متعین کر لیا کہ اگر میرا فلاں کام جو جمعہ کے دن ہونا تھا اگر ہو گیا تو میں پیر کے دن کا اعتکاف کروں گا، تو جیسے ہی اس نے منت مانی تو پیر کے دن کا اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا اعتکاف ہے نفل اعتکاف، کہ آدمی وہ جب بھی مسجد میں آئے وہ اعتکاف کی نیت کر لے، اور رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کوئی دن کوئی وقت متعین نہ کرے کہ میں 1 دن کے لیے بس جیسے ہی نماز کو لے آ رہے اعتکاف کی نیت کر رہے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب بھی مسجد کو آئے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ پہلے اعتکاف کی نیت کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو، چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں سوائے عبادت کے اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی، لیکن چونکہ غفلت میں بعض مرتبہ انسان وہ دوسری چیزوں میں بھی لگ جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آئے، تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اللہ اسے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھا ہے سنت اعتکاف، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ مؤکدہ اس لیے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس اعتکاف کو نہیں چھوڑا، اور حضرات صحابہ کو اس کی ترغیب دی کہ اعتکاف کا اہتمام کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مرد حضرات وہ اعتکاف کرتے ہیں مسجد میں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اور آپ نے جو عبادت کے لیے کمرہ مختص کیا ہے، جیسے بہت سارے لوگ اگر مکان بناتے ہیں اپنا ذاتی مکان، تو مکان بناتے ہوئے پہلے ہی پلان کرتے ہیں کہ ہمیں 1 کمرہ 1 حصہ وہ عبادت کے لیے وقف کرنا ہے، اور گویا کہ وہ تعمیر کر کے بھی ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو کمرہ عبادت کے لیے مختص کیا ہے وہاں چاہیے کہ عورتیں اس میں اعتکاف کا اہتمام کریں، وہ مسجدوں میں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اور اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہیں، وہ گویا کہ 21ویں کی مغرب سے لے کر جب تک چاند نہ دکھ جائے عید کا تب تک اس کو مسجد میں اعتکاف کی حالت میں رہنا ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور یہ بڑی اہم عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور اس نے بھولے سے اگر کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں ہے بھولے سے بھی اگر وہ مسجد کے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ اتنی اہم عبادت ہے، اتنی باریکی اس میں ہے۔ اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہاں آ رہا ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں یہ جو مسئلہ لکھا، اگر آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا مزاج تھا کہ روزانہ وہ غسل وغیرہ راحت حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا، اعتکاف میں اگر بیٹھا ہے تو صرف راحت حاصل کرنے کے واسطے غسل نہیں کر سکتا۔ اور اگر اعتکاف کی حالت میں تھا وہ گیا وضو کرنے کے لیے اور لیکن وہاں جا کر باتوں میں لگ گیا اور اس نے وضو کے علاوہ اپنا زائد بیکاری میں اگر اس نے مسجد کے باہر لگا دیا اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اتنی اہم عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے، تو میرے عزیزوں ہمیں اس اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف کی حالت میں، اور اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص وہ مسجد نبوی میں آ کر بیٹھا ہوا ہے اور پریشان ہے، مسافر بھی لگ رہا تھا، اور چونکہ ایک ایمان والے کی عادت ہے اور ایک ایمان والے کی پہچان ہے کہ اللہ نے اس کے اندر ہمدردی رکھی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیا۔ اگر صرف اور صرف عبادت ہی کرنا اگر مقصود ہوتا تو فرشتے بے شمار تھے، لیکن اللہ نے انسان کے اندر ہمدردی رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، بڑے پریشان ہوں۔ کہنے لگا کہ میرا ایسا معاملہ ہے، کچھ معاملہ ہوا تھا اور اس کی بنیاد پر میں مقروض ہو گیا ہوں، بڑا پریشان ہوں، کہیں سے حل نہیں مل رہا ہے، اس لیے مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گیا ہوں تاکہ اللہ میرے مسئلے کو حل کر دے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حالانکہ اعتکاف کی حالت میں تھے اٹھ کر چلے گئے اور اس کے بعد اس کی ضرورت پورا کر کے واپس آئے. جب جا رہے تو ایک صحابی نے کہا کہ نہیں آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ تو اعتکاف کی حالت میں ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں پتہ ہے، بعد میں آ کر بتاؤں گا. گئے، جا کر اس آدمی کی پوری ضرورت کا انتظام کیا اور پورا کرنے کے بعد دوبارہ مسجد نبوی میں آئے اور آ کر کہا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یقیناً میں اعتکاف کی حالت میں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اگر وہ کسی مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اگر کوشش کرتا ہے، اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ وہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی خلا ہے اتنا فاصلہ اللہ ایمان والے اور جہنم کے درمیان کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزوں، اب تک جو رمضان گزرا ہم بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے کس طرح عبادتیں کی، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے صحیح معنوں میں عبادتیں کی ہے. ہم سب کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے بہترین عمل کرنے والے ہیں، آپ نے جب یہ فرما دیا کہ ماں عبدنا کا حق عبادتی، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ویسا ہم نے عبادت نہیں کی. یقیناً ہم نے کسی نے بھی رمضان میں جس طرح عبادت کرنا تھا اس طرح عبادت نہیں کی، لیکن اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ جو اگلا جو عشرہ آ رہا ہے یہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، یہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے، یہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے، اور ہمارے لیے مغفرت کرانے کا، اللہ سے معاف کروانے کا، اور بلکہ لیلۃ القدر جو آنے والی ہے وہ اس میں اللہ انسانوں کی تقدیریں وہ طے کرنے والے ہیں کہ کس کے زندگی میں خوشی ہوگی، کس کے زندگی میں پریشانی ہوگی، کس کی زندگی میں کتنی روزی ہوگی، یہ سارے فیصلے اللہ کرنے والے ہیں. لہذا یہ جو جتنا رمضان بچا ہے ہمیں اسے وصول کرنا ہے اور بالخصوص اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے. اگر سارے محلے والوں میں سے اگر ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. وہ پورے 10 دن، اگر 10 دن سے ایک دن بھی اگر کم ہو رہا ہے تو وہ سنت نہیں ہے بلکہ نفل ہے. اور اگر سارے محلے والوں میں سے اگر کسی نے بھی ایک بھی نہیں کیا تو سارا محلہ وہ سنت کے چھوڑنے کا گنہگار ہوگا. لہذا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی گھر میں 2 سے 3 مرد حضرات ہو تو اپنی ترتیب بنائیں کہ اس سال میں بیٹھ جاؤں گا، اگلے سال آپ بیٹھ جانا. اس طرح کچھ ترتیب بنا کے اپنا تعلق ہم اپنے مسجدوں سے جوڑیں. اور جو بندہ مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑ لے گا جہاں پر فرشتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی نگاہ میں آ جائے گا، اللہ کل قیامت کے دن یہی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں وہ اس کے لیے وہ سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے اور اس کے لیے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بنیں گے. آج انسان اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تھوڑا سا وقت گزار کر آ جائے بڑا خوش ہو جاتا ہے، سیلفی بنا کے ڈالتا ہے اور ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے کہ دیکھو میں فلاں بڑے کے ساتھ بیٹھا تھا، فلاں بڑے کے ساتھ کھڑا تھا. یہ حکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ خالق کائنات کا دربار ہے. اس کے دربار میں اگر کسی کو بیٹھنے کی توفیق ہو جائے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی. اور یہ اسی کو فکر ہو سکتی ہے جسے آخرت کی فکر ہو، جسے موت کی طلب اور موت کی یاد جسے ہو، وہی اس کا اہتمام کر سکتا ہے. لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس سنت کو زندہ کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ جتنا رمضان ہے اس کو گزرے ہوئے رمضان سے بہتر گزارنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.